ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اور تم ایک دوسرے کو برے القابات سے نہ پکارو، بہت برا ہے، بہت برا نام ہے فاسق کہلانا، نافرمان کہلانا ایمان لانے کے بعد، اور جو آدمی توبہ نہ کرے تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ برادران اسلام، جس آیت کریمہ کا ترجمہ اور تلاوت آپ نے سماعت کی ہے، یہ پارہ نمبر 26 ہے، سورہ حجرات ہے، اور اس کی آیت نمبر 11 ہے۔ یہ اس آیت کریمہ کا ایک مختصر سا حصہ ہے۔ یہ آیت کریمہ لمبی ہے، لیکن میں نے جس چیز کو بیان کرنا ہے تھوڑا سا حصہ اس آیت کریمہ کا لیا ہے، جو آج کا ہمارا موضوع ہے۔ ترجمہ ایک دفعہ دوبارہ سن لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم ایک دوسرے کو برے ناموں سے، برے القابات سے نہ پکارو، بہت برا کام ہے ایمان لانے کے بعد اپنے آپ کو فاسق کہلوانا، اور جو آدمی توبہ نہ کرے تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ قرآن پاک سے میں اس لیے آپ کو یہ درس دے رہا ہوں کیونکہ قرآن پاک ایک حتمی کتاب ہے، تاکہ شک و شبہ کی گنجائش ہی باقی نہ رہے۔ جو بندہ بات سنے، جینون سنے، خود کوئی قرآن پاک کو نکال کر دیکھے اور خود اس بات کی تصدیق کرے کہ مفتی صاحب جو کچھ بیان کر رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک بیان کر رہے ہیں، سچ بیان کر رہے ہیں، حقیقت ہے، یہی اللہ کے قرآن کی دعوت ہے۔ ہر بندہ نکال کے دیکھ سکتے ہیں، اس لیے میں ہر آیت کا حوالہ بھی دے دیتا ہوں تاکہ کسی کو شوق ہو تو قرآن پاک نکالے اور ان حوالہ جات کو میچ کرے اور اپنی تسلی کرے اور عمل کرے۔ اصل چیز ہے عمل کرنا، کیونکہ قرآن پاک کے بارے میں تو ہمارا سب کا عقیدہ ہے۔ خود قرآن پاک نے پہلے صفحے پر ہی بتا دیا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں۔ اس کتاب میں ذرہ برابر بھی شک کرنے والا کافر ہے، ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں۔ اس لیے جو قرآن کی بات ہے وہ بالکل حتمی اور اٹل بات ہے، وہ اللہ کی بات ہے، اور ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کے بندے ہونے کے ناطے ہم اللہ تعالیٰ کی باتیں ماننے کے پابند ہیں، اور مسلمان ہونے کے ناطے خاص طور پر۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے، میں ان الفاظ کی تشریح کر دیتا ہوں کہ تم ایک دوسرے کو برے ناموں سے اور برے القابات سے نہ پکارو، یعنی کسی کا برا نام رکھ دینا یا کسی کا برا لقب رکھ دینا۔ خود ہی اس کی ماں نے، اس کے باپ نے کوئی اور نام رکھا ہے، لیکن اس کا نام بگاڑ دینا، اس کو غلط نام سے پکارنا، یا اس کو کوئی غلط نک نیم دے دینا یا کوئی برا لقب دے دینا، یہ ناجائز ہے۔ مثلا کسی کے والدین نے اس کا کوئی اور نام رکھا، وہ خود بھی کسی اور نام پر راضی ہے، ہم اپنی طرف سے ایک نام گھڑ کے اس کے ذمہ لگا دیں اور اس کو اس نام سے پکاریں، تو یہ ناجائز ہے۔ اسی طرح برے لقب سے پکاریں۔ میں چند ایک مثالیں دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ مثال کے طور پہ کسی کا نام ہے عبد الرشید، اس کو کہ چیدہ، اب آپ کی بات سمجھ میں آئے گی۔ کسی کا نام ہے جاوید، اس کو کہنا جیدہ۔ اسی طرح کوئی اور نام لے لیں، میں نے مثال دے دی ہے، کوئی اور نام لے لیں، یعنی نام اس کا کچھ اور، اس کو بگاڑ کے برا لقب دے کے یا برا نام اس کا اور رکھ کے اس کو پکارنا، تو یہ ناجائز ہے۔ برے القابات اور برے ناموں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اگر نام بگاڑے گا تو گنہگار ہوگا۔ تو کسی شخصیت کا، کسی مسلمان کا جو اصل نام ہے اسے بگاڑ کر لینا، جیسے کسی کا نام ہے نور محمد، نورا، یہ نورا کشتی سے جس طرح ایک محاورہ آتا ہے، تو نورا اس کو کہہ کے پکارنا، تو اس طرح کا انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح آپ کو اپنا نام بگاڑنا برا لگے گا، اس طرح دوسرے کو بھی برا لگتا ہے، لیکن وہ بیچارہ کسی وجہ سے چپ ہے۔ اور بعض اوقات آج کل ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ یہ عام روٹین چل رہی ہوتی ہے، نام بگاڑنا، جس مرضی نام سے پکار لینا، عام روٹین چل رہی ہے۔ اگر ایسا ہو پھر بھی ناجائز ہے، لیکن اگر وہ بندہ اس بات کا برا مانتا ہو، عبد الرشید چیدہ کہنے سے برا مانتا ہے، جاوید جیدہ کہنے سے برا مانتا ہے، نور محمد نورا کہنے سے
برا مانتا ہے، اسی طرح اور مثالیں سب، تو پھر تو یہ اور بھی ناجائز ہو جائے گا. پہلے بھی ناجائز ہے، پھر یہ اور ناجائز ہو جائے گا. اور بعض اوقات ہم ناموں کو بگاڑ دیتے ہیں، ان کا معنی کفریہ بھی بن جاتا ہے. بعض اوقات کوئی اللہ کا نام ہے، اللہ کے نام کے ساتھ کسی نے نسبت دے کے اپنا نام رکھا ہوا ہے، تو اس نام کو بگاڑنا. اب رشید جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے، عبد الرشید، رشید کا بندہ، تو رشید کو چیدہ بنا دینا. رشید اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، آپ جو ہے اللہ کے نام نکال کر دیکھ لیں. تو یہ چیز کنفرم ہو گئی کہ کسی کا نام بگاڑنا، کسی کا لقب بگاڑنا یہ جائز نہیں ہوئی، یہ منع ہے، اس سے باز رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے بیس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد اپنے آپ کو فاسق کہلوانا کتنی بری بات ہے. یعنی جو بندہ کسی کا نام بگاڑتا ہے، کسی کا لقب بگاڑتا ہے اور اسے چڑھاتا ہے اور اس کو چڑ لگتی ہے، تو پھر تو اور بھی شدت کے ساتھ یہ ناجائز اور حرام ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتنا برا کام ہے یہ، ایمان لانے کے بعد اپنے آپ کو فاسق کہلوانا، اللہ کا نافرمان کہلوانا. ایمان لے آیا ہے، مومن ہے، مسلمان ہے، لیکن یہ الٹے سیدھے کام کر کے، نام بگاڑ کے، القابات بگاڑ کے یہ اپنے آپ کو فاسق کہلوا رہا ہے. فاسق کہتے ہیں اللہ کا نافرمان، اللہ کا نافرمان کہلوا رہا ہے. تو کتنی بری بات ہے اس آدمی کے لیے جو نام بگاڑ رہا ہے. اور بعض اوقات بندہ بڑا ہونے کے ناطے چھوٹے نام بگاڑتا رہتا ہے، یا اس سے جو کمزور ہے ان کو الٹے سیدھے ناموں سے پکارتا رہتا ہے، تو یہ غلط ہے. آخری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو اس کام سے توبہ نہ کریں یہی لوگ ظالم ہیں، یہی لوگ ظالم ہیں. یعنی توبہ نہیں کرتے، نام بگاڑنے پر لگا رہتے ہیں. یہ عورتوں میں بھی ہے، مردوں میں بھی ہے، عام حالات میں ناجائز ہے. ارادی طور پہ ایسا کرتا ہے اور جو مخاطب ہے وہ برا بھی مانتا ہے، تو پھر تو اس کی شدت ناجائز ہونے کی، حرام ہونے کی اور بڑھ جائے گی. اور اللہ نے پھر یہ بھی فرمایا کہ جو توبہ نہ کریں یہی لوگ ظالم ہیں، ظلم کرنے والے، حد سے بڑھنے والے اور غلط بات کو سپورٹ کرنے والے. لہٰذا آج کے بعد یہ اپنا ذہن بنا لیں کہ انشاءاللہ ہم نے کسی کا نام نہیں بگاڑنا، کسی کو برے لقب سے نہیں پکارنا. جو اس کے والدین نے اس کا نام رکھا ہے اسی سے اس کو پکارنا ہے، اسی سے اس کو یاد کرنا ہے. اور یا اس کو کوئی دو ناموں سے وہ مشہور ہے لیکن دونوں نام ٹھیک ہیں، دو ناموں سے کوئی بندہ مشہور ہے اور دونوں نام اس کے ٹھیک ہیں، تو پھر کسی نام سے پکار سکتے ہیں. وہ گناہ نہیں ہے. صرف بگاڑنا گناہ ہے، چڑھانا گناہ ہے، کسی کو زج کرنا اور جو نام اس کو برا لگتا ہے جان بوجھ کے اس سے پکارنا یہ گناہ ہے، یہ ناجائز ہے. اگر کئی بندے ایسے ہوتے ہیں دو ناموں سے مشہور ہو جاتے ہیں، یعنی سب لوگ اس کو پہچانتے ہیں اور نام بھی بالکل ٹھیک ہے، اگر ایسا ہو تو یہ جائز ہے، آپ کسی نام سے اس کو پکار سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے نام بگاڑنے اور ایک دوسرے کو برے برے لقب دینے سے محفوظ فرمائے. اور یہ کام نیچے سے لے کر اوپر تک ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں. ہم آپس میں بھی، عام محلوں میں بھی یہ کام کرتے ہیں، شہری سطح پر یہ کام ہوتا ہے، سیاسی سطح پر بھی یہ کام ہوتا ہے، ایک دوسرے کے نام بگاڑنا. اب میں نام نہیں لینا چاہتا، سیاسی جماعتیں، سیاسی لیڈر ایک دوسرے کا جس طرح نام بگاڑتے ہیں، میں وہ لفظ بولوں گا تو کافی برے برے الفاظ ہیں جو ایک دوسرے کے لیے بولتے ہیں اور برے برے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں. فلاں کا ماننے والا ایسا، فلاں کا ماننے والا ایسا، یعنی اس نے اس کا نام بگاڑا ہوا ہے، اس نے اس کا نام بگاڑا ہوا ہے، اس نے اس جماعت کے قائد کا نام بگاڑا ہوا ہے، اس نے اس کے جماعت کے قائد کا نام بگاڑا ہوا ہے برے الفاظ سے، حالانکہ ان کو چڑ لگتی ہے اس سے. میں چلو چند ایک مثالیں دے دیتا ہوں پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. جیسے ایک جماعت ہے، میں ایک جماعت کو بچانے کی بات نہیں کر رہا، میں سب کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہم تو کسی سیاسی جماعت کے ساتھی نہیں ہیں، ہم تو اس کے ساتھی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا ساتھی ہے. ہم تو اس کے ساتھی ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، جتنی اچھی بات کرے گا ہم اس کے ساتھی بن جائیں گے، چاہے وہ کوئی بھی ہو جو قرآن و سنت کے مطابق بات کرتا ہے. اور جو قرآن و سنت کے مطابق بات نہیں کرتا ہم اس کی مخالفت کریں گے، اس کا تعاقب کریں گے، اس کا پیچھا کریں گے، اس کو غلط قرار دیں گے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، چاہے وہ سیاسی ہو یا مذہبی لیڈر ہو، ہمیں اس سے بھی کوئی لینا دینا نہیں. قُلِ الْحَقَّ لَوْ كَانَ مُرًّا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حق بات کہہ دو اگرچہ کڑوی ہو، حق بات کہہ دیا کرو. تو اس طرح کے الفاظ بگاڑنا، ایک دوسرے کے چاہنے والوں کے حوالے سے برے القابات کا استعمال کرنا، اب میرا دل نہیں کرتا، میرے لفظ وہ ذہن میں آ رہے ہیں لیکن میں چلو ٹال دیتا ہوں. آپ سب نے سن بھی رکھے ہوں گے، میڈیا پر بھی آپ دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو بھی برے ناموں سے، فلاں کا ماننے والا فلانا، یہ فلاں کا ماننے والا فلانا، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، وہ مناسب نہیں ان کا ذکر کرنا بھی مسجد کے اندر. خود سمجھ جائیں الفاظ کے پردے میں جن سے مخاطب ہوں وہ جان گئے ہوں گے، میں نام نہیں لوں گا. وما علینا الا البلاغ المبین.